آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سے کچھ افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے ڈیپورٹ کرنے کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور اب تک پاکستان سے کتنے افغانی واپس جا چکے ہیں، اور اس حوالے سے بھی وزارت داخلہ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ ستمبر 2023 سے اب تک کتنے افغان باشندے جو ہیں واپس جا چکے ہیں افغانستان میں، تو تمام تر تفصیلات جو ہے وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو اسلام آباد ہولڈنگ سنٹر میں ابھی رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر پشاور تورخم بارڈر کے ذریعے ان کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ تو ساتھ ہی ایران سے اب تک کتنے افغانی باشندے جن کو ملک بدر کیا ہے وہ بھی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ تو پاکستان سے جو افغان باشندے ہیں ان کو 49 افغانیوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد سے گرفتار کر کے ان کو ہولڈنگ سنٹر میں رکھا گیا ہے، اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور ان کو ہولڈنگ سنٹر میں رکھا ہے، اور یہاں سے افغانستان بھیجنے کے لیے ڈیپورٹ کرنے کے لیے تمام انتظامات حکومت نے مکمل کر لیا ہے۔ جو مزید افغان باشندے پاکستان میں جو رہ رہے ہیں مختلف شہروں میں، تو اس حوالے سے بھی جو کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ افغان باشندوں کو جتنا جلد ممکن ہو سکے ان کو واپس بھیجا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، حکومت پاکستان وزارت داخلہ نے افغانیوں کی واپسی کے لیے رضاکارانہ طور پر جو واپس جانا چاہتے ہیں 31 مارچ کی تاریخ مقرر کی تھی، اور اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر چلے گئے تھے لیکن باقی اب بھی موجود ہیں یہاں پر پاکستان میں، کارڈ جو اپنا بزنس ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں یا جن کے پاس POR کارڈ ہے، تو ان کے حوالے سے وزارت زعفران میں گزشتہ دنوں میں بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اور اجلاس میں وزارت زعفران نے یہ سفارش کی ہے کہ جن کے پاس POR کارڈ ہے یا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں تو ان کی مدت میں توسیع کی جائے۔ 2 تجاویز سامنے آئیں، اور وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے حکام بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی آؤٹ پٹ دی، اور جس میں یہ 2 تجاویز جو ہے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے تو اس کو ریفر کی گئی، سمری بھیجی گئی کہ 3 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے مدت میں اضافہ کیا جائے۔ تو جو ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ کرے گی کہ آیا جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں یا جن کے پاس POR کارڈ ہے ان کی مدت میں 3 ماہ یا 6 ماہ میں توسیع کی جائے۔ تو بات ہو رہی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جن افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں جو ہولڈنگ سنٹر قائم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پشاور میں جو مین ہولڈنگ سنٹر ہے وہاں پر جو کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد، دستاویزات کی تصدیق کے بعد ان کو پھر تورخم بارڈر کے ذریعے وہاں پر جو افغانستان حکومت کی جانب سے جو استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا ہے وہاں پر ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی ان کی بایو میٹرک تصدیق اور کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد پھر ان کے جو آبائی علاقے ہیں وہاں پر بعض لوگوں کو افغان کرنسی اور بعض لوگوں کو جو کرائے ہیں گاڑیاں وہ دستیاب ہیں، جہاں قریب ان کے علاقے ہیں وہاں تک ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہاں پر کسی نے مزید کوئی کاروبار کرنا ہے تو ان کو افغان کرنسی بھی دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں، جس طرح صوبہ پنجاب ہے، صوبہ پنجاب نے مختلف ایپس بھی اس حوالے سے روشناس کرائی ہیں، اور مختلف جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پر بھی جو پیسنجر ہیں ان کے شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے، اور وہاں پر جو بکنگ ہے اور اڈا پہ جو بکنگ کی جاتی ہے وہ پھر جو ایپ کے ذریعے جو لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر اور پیسنجر کا نام اور ساتھ شناختی کارڈ نمبر یہ حکومت کو بھیجا جاتا ہے، اور CM پنجاب کی جانب سے ایک جو ایپ متعارف کرائی گئی ہے، اور IG پنجاب کو پولیس جو پنجاب پولیس ہے اس کو بھی وہ سینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا فوری طور پر پنجاب جو حکومت ہے رسپانس کرتی ہے ودن 15 سے 20 منٹ میں، اور اگر کوئی ایسا کوئی مجرم یا افغانی کوئی اس میں ٹریول کرتا ہے تو اگلے 10 سے 15 منٹ میں ان کو فوری طور پر آف لوڈ کیا جاتا ہے۔
تو اسی طرح صوبہ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں بھی افغان باشندوں کے حوالے سے جو حکومت ہے وہ کراچی اور حیدرآباد، اگر اربن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر جو افغان زیادہ تر آباد ہیں اور وہاں پر اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے سندھ حکومت نے اگر سوراب گوٹ کی کراچی کی بات کریں تو مین ہب سمجھا جاتا ہے افغانیوں کا، تو وہاں پر جو سندھ حکومت ہے اب سختی کرنا شروع کر دیا ہے، اور سندھ حکومت نے مساجد میں بھی اعلان کرا رہی ہے کوئی اگر اس طرح کا افغان باشندوں کو کوئی دیکھتے ہیں یا کوئی مخبری کرے گا تو اس کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور وہاں سے بھی پولیس ان کو حراست میں لے کے تو وہاں پر جو مین ہولڈنگ سنٹر ہے جیکب آباد وہاں پر پہنچایا جاتا ہے، اور جیکب آباد سے پھر جو پشین ہے وہاں پر جو مین ہولڈنگ سنٹر قائم کیا گیا ہے، وہاں پر جو کاغذات کی ضروری جانچ پڑتال کے بعد پھر ان کو جو چمن بارڈر کے ذریعے وہ پھر آگے بھیجا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو حکومت افغانستان ہے وہاں پر انہوں نے استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا ہے، وہاں پر جو علاقوں میں وہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں جو ان کے آبائی علاقے ہیں وہاں پر ان کو کچھ کو افغان کرنسی اور کچھ کو جو کرائے کی گاڑیاں ہیں تاکہ سامان کی اور تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس حوالے سے افغان حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو افغان باشندے ہیں اس حوالے سے بھی حکومت ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہاں پر حکومت کے علم میں جو بھی افغان باشندوں کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو آزاد کشمیر حکومت فوری طور پر اس پر کارروائی کر کے ان کو جو ہولڈنگ سنٹر ہیں مختلف وہاں پر رکھ کے پھر ان کو واپس جو افغانستان ہے وہ بھیج رہی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بہت کم لوگ جو ہیں افغان باشندے وہاں پر گئے ہیں، 1 یا 2 اس سے زیادہ وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو یہ اب تک جو ہے 5 لاکھ سے زائد جو گرفتار کر کے افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہے یہ جو جاری ہوئے ہیں، مختلف جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ جو افغان باشندوں کے حوالے سے یا ان کی واپسی کے حوالے سے ریپٹریشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، انہوں نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق 5 لاکھ سے زائد جو افغان باشندے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہولڈنگ سنٹر میں مختلف ہولڈنگ سنٹرز میں رکھ کے پھر ان کو جو مین مرکزی ہولڈنگ سنٹر ہے وہاں پر جو کاغذات کی جانچ پڑتال اور بایو میٹرک تصدیق کے بعد پھر ان کو جو بارڈر ہیں جو قریب وہاں پر ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی جو استقبالیہ کیمپ ہے افغانستان حکومت کی جانب سے وہ پھر کاغذات کی جو ضروری جانچ پڑتال ہے تصدیق کے بعد پھر ان کو جو آبائی علاقے ہیں وہاں پر ان کو آگے بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کا جو کھانے پینے کا انتظام ہے اور صحت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے خاص طور پر خیال رکھا ہے، اور خواتین کے لیے علیحدہ جو رہائش کا سسٹم ہے تو وہ کیا گیا ہے، اور بڑا باعزت طریقے سے ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور آگے افغانستان حکومت جو ہے وہ بھی ان کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیج رہی ہے۔ اور افغانستان حکومت سے پاکستان گورنمنٹ نے واضح طور پر کہا تھا یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے ڈیڈ لائن مقرر کی اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، اور جو واپسی کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا، اور ایران سے بھی جو لوگ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور جنوری سے 1 جون تک 2,30,000 سے زائد جو لوگ ہیں یہ ایران سے واپس چلے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں۔